قہار بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے نا؟ اور اصل کہ یہ دنیا کی جو تجارت ہے، لیا دیا، بیچا خریدا، وہ ایک دن کرتے کرتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ تجارت یہیں رہ جاتی ہے۔ اور وہ تجارت تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی جان مال لگانا، وقت لگنے ہی کے لیے ہے، کوئی بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ جیسا اب ہم بیٹھے ہیں نا، ہر منٹ ہر سانس ہمارا وقت جا رہا ہے، اور مال خرچ ہونے ہی کے لیے مال جمع کر کے پڑا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو خرچ کرو ہے نا؟ لیکن قرآن بتاتا ہے جان مال کہاں لگانا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی ہے اور بہت مبارکباد دی ہے۔ طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بہت قابل مبارکباد اور بڑا نصیب وار ہے وہ آدمی جس کو اللہ پاک خیر کے آنے کی چابی بناوے اور شر کے ختم ہونے کے لیے تالا بناوے۔ جیسے الماری میں، اس لیے حضرت نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، خیر کے خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ وللخزائن مفاتیح، خزانے سے کوئی چیز نکالنی ہو تو اس کے لیے چابی چاہیے۔ الماری میں، تجوری میں، اس میں بینک میں رکھتے ہیں تو چابی چاہیے نا۔ فرمایا کہ بہت مبارکباد ہے اس کے لیے جو جس کے ہاتھوں، جس کی راتیں، جس کے دن، جس کے گھنٹے گھڑیاں، جس کا کمانا، جس کا خرچ کرنا، ہر راستے سے خیر آوے، گھر میں، کاروبار میں، گلی میں، کچھ عورتوں میں، مردوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، پھر اپنی ذات سے گزر کر آگے کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو کچھ آپ لائے وہ سارا میراث میں امت کو دے گئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت پیچھے امتوں کو پیسے کا وارث بنا کے نہیں جاتے، ہم تو جو دین اور دین کی محنت اللہ کے یہاں سے لائے ہیں اس کا وارث بنا۔ دیش امت کا ہر آدمی، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور وارث کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن نے عجیب بات کہی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ایک وہ بھی ہے، اور خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ایک ایسے وارث کہ جنہوں نے نمازوں کو بھی برباد کیا، جنہوں نے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، اور جنہوں نے اللہ کے حکم توڑے، کہ ان کے ہاتھوں تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ایک خلف اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن نماز کے وقت میں نماز ہے، زکوٰۃ کے وقت میں پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں۔ یہ جو محنت اس وقت میں ہو رہی ہے، کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو امت کا ہر فرد
دین سیکھنے والا، دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا، ہر ایک ایسا، وہ ان کے بیوی بھی، بچے بھی، خاندان، کھانا کمانا، صحابہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، لیکن یہ ساری چیزیں تھیں جو یاد آتا ہے۔ کئی سال ہو گئے، ایک آدمی آیا تھا وہاں نظام الدین میں، ہم وہاں رہتے تھے اس وقت، اتنا رو رہا تھا، ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح۔ بہت مشکل سے وہ اس نے قابو پایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا اور لاکھوں کے اعتبار سے لین دین ہوتی تھی، حالات بگڑ گئے، ایسے بگڑے کہ روز کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا، مجھے لوگوں کو دینا بھی تھا، کاروبار میں تو دونوں چیزیں ہوتا ہے نا، پارٹیوں کو دینا بھی ہوتا ہے اور جو اپنے گاہک ہیں اپنی ان سے لینا بھی ہوتا ہے، کہ لوگوں سے جن سے لینا تھا وہ کوئی منہ نہیں بتا رہا تھا، کوئی سامنے آتا ہی نہیں تھا، اور جن کو دینا تھا صبح سے شام تک ٹک ٹک ٹک، ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کیا دوں؟ بہت پریشان تھا میں۔ اس وقت میری نیت یہ تھی کہ اگر اللہ پاک نے میری مدد کی اور کاروبار اچھا چل پڑا تو انشاءاللہ لوگوں کا آنا پائی کے ساتھ جو میرے ذمہ ہے وہ دے دوں گا۔ تاجر آدمی تھا، بیپاری تھا، اللہ کی شان۔ اس نے خود بتایا کہ ایک رات کو مجھے زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، میرے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا ہے؟ اتنا ہے، بتایا خواب میں، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا، بیاج میں، انٹرسٹ میں، کہ آنکھ کھل گئی، میں فجر کی نماز کے لیے گیا، نماز پڑھ کے آیا تو صبح سے شروع ہو جاتا ٹک 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 ٹک، ہمارا ہمارا۔ جب نماز پڑھ کر آیا تو تھوڑی دیر میں کسی نے، بہت ڈرتے ڈرتے میں دروازے پر گیا، دروازہ کھولا تو ایک آدمی اتنی بڑی پوٹلی لے کر کھڑا ہے اور بار بار یوں کہہ رہا ہے معاف کر دو، پہلے معاف کر۔ بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ تو اس نے کہا جی میں تو آپ کا بہت پرانا گاہک، اور میرے یہاں آپ کے یہاں سے تھوک میں مال آتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے کہ گھر تک کے لالے پڑ گئے۔ نیت میری یہ تھی کہ جب بھی اللہ پاک میری مدد کریں گے، میں جس کو دینا ہے آپ معاف کر دیجئے، یہ آپ کا ہے سارا۔ جا بھائی معاف کر دیا۔ اس نے خود سنایا کہ وہ پوٹلی لے کر میں گھر میں گیا، میں نے پوٹلی کھولی، اس میں تو بہت بڑی رقم تھی، مجھے جو پارٹیوں کو دینا تھا وہ پورا ادا ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ بچ بھی رہا تھا، بچ گیا۔ لوگوں کو دینا جب شروع کیا تو شہر میں ساری بات چلی، فلانا کا ماشاءاللہ سب کا، ان کا بھی ادا کیا، ان کو بھی دے دیا، ان کا بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ جب وہ گیا تو کچھ لوگ آئے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے
اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو۔ کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا کھلا کر کے جراثیم کے مارنے کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ صرف ایمان کی نظر سے نظر آتا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، یہ جب اندر ہوتا ہے تو آدمی کو نظر آتا ہے۔ جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ نظر آتا ہے نا، اونچا ہے، نیچا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، ایسے دل کی آنکھوں سے صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، حق ہے، ناحق ہے، ہدایت ہے، گمراہی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے ایمان والی نظر۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے صاحب ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، قدرت نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ لوگوں کا ادا کر لیا، لیکن سنا ابھی کچھ اور بھی آپ کے پاس بچ گیا ہے۔ لوگوں کا تو قرضہ ادا ہو گیا، ہم کو تو جانتے ہیں، ہم تو مارکیٹ میں ہیں اور ہمارے کاروبار ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم تو صرف یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسہ بچا ہے، اگر آپ اس سے اپنی لون پاس کرا لیں، لون ہوتی ہے نا، لون پاس کرا لیں، دوبارہ پھر آپ مارکیٹ میں اسی طرح آ جائیں گے۔ تو لون تو سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے۔ آ گئے ان کی باتوں میں، لون پاس کرا لی، کاروبار بھی شروع ہو گیا، گاڑی اور اسکوٹر اور بنگلہ اور کیا کیا ہونا شروع ہو گیا۔ گناہوں پر، نافرمانیوں پر اللہ پاک ایک دم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جو آدمی رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے نا، اس کو پیچھے سے آ کے فرشتے ڈنڈے نہیں مارتے، وہ تو رات رات میں لکھپتی ہو جاتا ہے ڈاکو تو، ہے نہیں؟ بہت بڑا ڈاکہ ڈالا، انہوں نے لون پاس کرا لیا، کاروبار شروع ہوا اور سب اچھل کود شروع ہوئی۔ لیکن اللہ کا تو نظام ہے، وہ تو روزانہ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا لاتے ہیں۔ دوبارہ پھر کاروبار اس کے ٹھپ ہونے شروع ہوئے۔ لیکن اللہ کے یہاں تو ایک ہی ضابطہ ہے اعمال۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس بڑے باپ کے بیٹے ہو اور تمہاری کیا پوزیشن ہے اور تم کیا ہو، اور وہ نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے انسانوں جو اعمال کرتے ہیں، وہ عمل روزانہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں سے فیصلے آتے ہیں۔ فیصلے اللہ کے، اسباب انسانوں کے ہاتھ میں۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ سود میں ہاتھ مت ڈالنا، پیسوں کا لالچ، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ۔ باپ بیٹوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں انبن ہو جاتی، یہ سب پیسے کی وجہ سے۔ اسی لیے جو فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل جس کی تعلیم ہوتی، اس میں کہ کوئی باپ بیٹے سے اس لیے ناراض نہیں ہے کہ آج جماعت کی نماز کیسے چھوٹ گئی، سنتیں کیوں نہیں پڑھی، وتر تو واجب ہے کیوں نہیں پڑھے، اس کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ دھندا نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، پیسے کما کے نہیں لایا، اس کے لیے، اس لیے کہ دنیا کی محبت دلوں میں اتری ہوئی۔ تو اس نے پھر روتے روتے کہا کہ اب حال میرا یہ ہے کہ گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، وہ بھی گروی رکھ دیے۔
یہ بات تو ہم رات دن سنتے رہتے ہیں، بیانوں میں بھی، علماء سے بھی، اچھے لوگوں سے بھی، کہ بھائی کامیابی تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکموں کے توڑنے میں ناکامی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ لیکن ان آنکھوں سے تو یہی چکا چوند نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کی طرف سے جس اچھے عمل پر جو وعدہ ہے، ہم یوں دیں گے، یوں دیں گے، یوں دیں گے، وہ حق ہے، اور جن گناہوں کی سزا کی وعیدیں ہیں وہ بھی حق ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی اچھل کود، یہ چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ اپنا اتنا ڈر دے دے جو مجھے گناہوں سے بچا دے۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بعض مرتبہ بیمار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتا، کوئی دوسرا پلاتا ہے نہیں، لقمہ دوسرا کھلاتا ہے، کہ بیمار ہے کہ اب اس کو صحت چاہیے، ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایسے ہی ایک ہے اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اور ایک ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ اور یہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ راضی ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا، اور اللہ ناراض ہوئے تو پھر کچھ نہیں ہے، دنیا ہے نہ آخرت۔ دعا مانگی کہ کم سے کم اتنا خوف کہ گناہ سے آدمی بچ جائے۔ اسی لیے سب کے لیے دین دیا ہے، تاجروں کی تجارت کا دین الگ ہے، مزدوروں کی مزدوری کا دین الگ ہے، پروفیسروں کی، انجینئرنگ کی، مالداروں کی، غریبوں کی، جوانوں کی، ہر ایک کی شریعت بتائی قرآن نے۔ لیکن وہی بات، سب کچھ سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے۔ میں نے کہا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر آدمی اپنا دین سیکھتا تھا۔ میرے ذمے اللہ نے کیا کیا ہے، مجھے کس وقت کرنا ہے؟ جیسے نمازی کہ بھئی نماز ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، کہ وضو میں کیا کرنا ہے، کہ ہاتھ بھی دھونا ہے، چہرہ بھی دھونا ہے نہیں، یہ بتایا ہے۔ ایسے ہی کاروبار کرنے ہیں، بزنس مین مارکیٹ میں، اور پھر کوشش کر کے ہر روز ترقی کو سوچتا ہے۔ چھوٹی دکان والا سوچتا ہے کہ دکان بڑی ہو جائے، ایک دکان والا 2 دکانوں کو سوچتا ہے، اور جس کا یہاں ملک میں کاروبار ہے وہ سوچتا ہے کہ فورن میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی کاروبار ہو جائے۔ وہ آتے ہیں نا، ایڈورٹائز آتے ہیں نا، ہمارا یہ سامان اگر آپ کو چاہیے تو فلاں جگہ اس کا فون نمبر یہ ہے، وہاں ہمارا فلانا آدمی ہے نہیں؟ کہ یہ جب دلوں میں اتر جاتے، اس لیے دولت تو اللہ دونوں کو دیتے ہیں، اپنے نیکوکار بندوں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ قارون کیسا تھا؟ اس کے خزانوں کی چابیاں پوری اونٹوں کی ایک جماعت لے کے چلتی تھی، اسے صرف اتنا کہا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ کھانا پینا کمانا ایسے روکا نہیں ہے، جہاں رہے کہ تیری دنیا سے تیری آخرت بنے، اس لیے کہ اصل تو آخرت ہے۔ بادشاہ ہو، راجہ ہو، رانی ہو، کوئی بھی ہو، مرنا تو سب کو ہے،
اور مرنے کے بعد جو مر کے گیا وہ کوئی آیا نہیں، نہ آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اور وہاں کی کرنسی کہ جیسے انڈیا کی کرنسی یہ روپیہ ہے، اور امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے، انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ ہے، وہاں کی کرنسی ایمان اور اعمال ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں سب سے پہلے تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون، تیرا رب کون، شہادت بتلا دیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مبارکباد دی ہے جو اس میں لگے۔ کھانا کمانا، کاروبار، نوکری، دھندا چھوڑنے کو نہیں کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تاجر تھے، کتنے بڑے امام ہیں، اللہ نے ان سے کتنا دین آج تک برابر کتابیں چلی آئی، اور کاروبار کیسا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری آدمی کی دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے کہہ دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ اور یہ عجیب نسخہ دیکھا، یہ جو جماعتوں میں جانا ہوتا ہے نا، میں ایک مرتبہ نظام الدین میں تھا، ایک نوجوان، وہ جماعت کی پوری باہر ملکوں میں کام کر کے آئی تھی، میں کارگزاری سن رہا تھا، پھر کیا تو انہوں نے بتایا اتنی جماعتیں نکالی، اتنی مسجدوں میں کام شروع کیا، اور اتنا کوئی سکھایا، بہت سارا۔ میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی یہ تو تم سب ان کا کر کے آئے، تمہارا اپنا کیا ہوا، تم نے کیا سیکھا؟ ایک جوان نے عجیب جواب دیا، مولوی صاحب بچپن سے مجھے میرے ابا نے انگلش میڈیم میں داخل کیا تھا، شروع ہی سے، اور وہ پڑھتے پڑھتے یہ ڈگری ہوئی، وہ میری پوزیشن ہوئی، وہ بہت اونچی پوسٹ، اس کے بعد جو مجھے جاب ملی وہ پوسٹ بھی بہت اونچی۔ یہ جماعت والے ہمارے پاس آتے رہتے تھے گھر کی ملاقاتوں میں کبھی نہ تو کہتا نہیں تھا لیکن ہاں بھی نہیں بھرتا تھا۔ انہوں کہتے ہیں ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ایک وقت ہے، اللہ جب چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے بھی چاہا تھا نا کہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، اللہ پاک نے کیا کہا، اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، پیارے نبی آپ ہدایت کی محنت تو آپ کے ذمہ ہے، ہدایت تو ہمارے قبضے میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں 3 دن لگائے، پھر وہ اس نے جو ساتھی تھے بہت سمجھدار، بہت حکمت پیار سے، بھئی سارا مہینہ 27 دن اپنا کام کریں گے، دھندا کریں گے، پڑھیں گے، 3 دن چھٹی بھی ہوتی ہے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اور اس طرح میں 3 دن لگانے شروع کیے، تو اس سے اور جذبہ بننا، پھر میں نے چلہ لگایا، 4 مہینے لگائے، ایک جماعت بن رہی تھی فورین کے لیے، باہر کے لیے، وہ میرے پاس آئے کہ بھائی تمہارے تو 4 مہینے بھی لگ گئے ہیں اور تم کو تو باہر ملکوں میں جانا چاہیے۔ اللہ نے دل میں ڈالی، اچھی بات ہے، لیکن میری پوسٹ بہت بڑی ہو گئی تھی اور اچھا خاصا ہوا تھا۔ جب 4 مہینے میں گیا تو جانے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ جانا آنا کیوں ہے، پورا دین پوری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ خالی وہ جو حلقے میں بیٹھتے ہیں 10 صورتوں کا وہ کرتے ہیں نا، علم تر سے لے کے والناس، کہ صرف اتنا نہیں، پورا قرآن نے جتنا حلال حرام جائز ناجائز کہا ہے وہ سارا زندہ ہو جائے، اور ہر ایک کی زندگی میں، تاجر میں، ڈاکٹر میں، انجینئر میں، پروفیسر، ہر ایک میں آ جائے کہ محنت تو اس کی ہے، میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہے،
کہ مول صاحب جب جانے لگا تو میں نے الف با کی تختی بھی لی، ام کا پارا لیا اور قرآن لیا۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ بھئی تم نے کیا سیکھا، تمہارا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرا پورا قرآن ناظرہ ایک ختم ہوا، پورا ناظرہ ہوا اور ایک دور بھی ہوا 4 مہینے میں۔ میں نے کہا بھئی واہ، تو قرآن پڑھنے گیا تھے، وہ تو یہاں تجھے کوئی حافظ بھی پڑھا دیتے۔ نہیں مولوی صاحب، یہ امیر صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو۔ گشتوں کا، تعلیم کا، آرام کا، کھانا پکانے کی خدمت کا جو بھی اجتماعی عمل تھا کبھی پیچھے نہیں رہا، بس اتنا۔ میں نے کہا پھر کیسے قرآن؟ کہنے لگے کہ جو بھی فارغ وقت ہوتا تھا، جیسے ہمارا فارغ وقت ہوتا تو ہم چوپالوں پر، ہوٹلوں پر، کہاں کہاں بیٹھتے ہیں نا اور گپ مارتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، کہ امیر صاحب جب کہتے تھے کہ بھائی تعلیم پوری ہو گئی، اب کہ میں نے فارغ وقت میں، بھائی مجھے سبق دے دو، بھائی میرا سبق سن لو۔ میں نے پورے 4 مہینے میں ساتھیوں کی خوشامد کرتا رہا، سبق لیتا رہا، سناتا رہا۔ 4 مہینے میں میرا قرآن بھی پورا ہوا اور ایک دور بھی ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنتی ہے، لیکن چونکہ وہ تو سارا غیب میں ہے، جنت، دوزخ، حساب کتاب، فرشتے، ہم کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں تک میں وہ درود شریف کی کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا، اے اللہ ہمارے میں اللہم اجمع بینی و بین نبی، میرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اے اللہ ہم کو جمع کر دے کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں بغیر دیکھے۔ اللہ حق، اللہ کے رسول حق، ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا۔ تو ایسے ہی آخرت نظر نہیں آتی، لیکن اصل وہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کہ بس وہ تو ساری کھانا، صرف کھانا پینا، تو جانوروں کی کوئی دکانیں ہیں، بھیڑیوں کی دکانیں، بندروں کی دکانیں ہیں، لومڑی کی دکانیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ کہ کھانا پینا کوئی زندگی کا مقصد صرف اسی کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، کتنا بڑا انعام۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے سامنے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہوگی، جو آپ سب کے نبیوں سب سے اخیر میں آپ نبی خاتم الانبیاء اور آپ کی امت خاتم الامم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی، اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے، کہ یہ امت تو نبی خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک اگر امت نہیں دیتے تو مجھے اس امت میں سے بنا دیجئے۔ نبی تمنا کر رہے ہیں، ہم کو تو گھر بیٹھے اللہ پاک نے یہ دی کہ ہم حضور کے امتی، اللہ کے بندے، اور حضور ایک ہاتھ میں قرآن، اور وہ قرآن زندگیوں میں آ جائے، حلال حرام جائز، اس کی محنت دی۔ اور یہ تو آنکھوں سے دیکھا، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، خود یہاں اپنے ہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں کیسے کیسے لوگ تھے ایک وقت میں کہ بالکل دہریے، خدا کو ماننا نہ رسول کو ماننا، ایسے تھے، لیکن یہی فضائل کی تعلیم، یہ مہینے کے 3 دن، اور جب کسی نے ان سے بات کی، بات بھی دھیان سے سنی، پھر کہا بھائی اللہ کے راستے میں، تو ماشاءاللہ ان کی زندگیاں ایسی بدلی، مجھے خوب یاد ہے، آج تک یاد ہے۔ سب سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگ آئے تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ حضرت کو عید کے دن ہمارا کچھ بیان ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں سے کسی کو بیان کے لیے بھیج دیجیے۔ تو حضرت جی نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ جو آئے تھے وہ ایک زمانے میں وہ تھے کہ پوری یونیورسٹی میں ان کا وہ جو سوٹ پہنتے تھے، اس سوٹ کی سب نقل اتارتے تھے، ہر ایک کے آج انہوں نے جوتا کیسا پہنا ہے، کپڑے کیسے پہنے ہیں،
اللہ کی شان، یہی تھوڑا سا وقت لگا، وہ ان کے بیٹے، ان کے داماد مکے مدینے میں، اور کیا اللہ نے ان کو قبول کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو بہت رحم والے ہیں، بہت کریم، کب کس کو ہدایت دے دے۔ ہاں، اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بے ادبی، ہماری کوئی گندگی کہ جس کی وجہ سے ہدایت ہی چلی جائے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، بہت لمبی بات نہیں کرتا، میں نے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، بندے اللہ کے ہیں، امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ سارا ہم کو میراث میں ملا ہے۔ اور عجیب بات، جو دین کا فکر کرتا ہے، جو آخرت کا فکر کرتا ہے، دنیا تو اللہ پاک اس کی مفتہ سفتی بناتے۔ کروڑوں لوگوں نے 4 مہینے کئی مرتبہ، ابھی ہم ایک جگہ تھے کہ بھئی اس میں 4 مہینے لگائے ہو، کتنے ساتھی ہیں کچھ کھڑے ہوئے کہ کتنی مرتبہ، ایک آدمی نے کہا 35 مرتبہ میرے لگے ہیں، 35 مرتبہ 4 مہینے، کبھی سال میں 2 مرتبہ، کبھی سال میں پورا سال۔ نہ ان کا گھر اجڑا، نہ ان کے وہ پریشانی ہوئی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ہم گھر کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، کاروبار کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں سمجھتے ہیں۔ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اور ذمہ داری میں کہ اللہ پاک نے خود کہہ دیا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی کیا ہے میری فرما برداری کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کھاؤ پیو کماؤ خرچ کرو، شادی گناہ، شادی غم خوشی سب ہوگا انسان، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن شریعت کی روشنی میں، اللہ کے حکموں کی روشنی میں، اور طریقہ نبی کا، طریقہ نبی کا۔ اسی لیے چونکہ یہ چکا چوند، یہ کاروبار اور یہ بڑے بڑی دولتوں کے ڈھیر، اور وہ تو یوں ہو گئے۔ اور عجیب بات ہے، ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، چھوٹی نوکری والا چاہتا ہے کہ اور بڑی، وہ چھوٹی، یہاں تک کہ چھوٹے ملک والے چاہتے ہیں کہ بڑا ملک بھی میں لے لوں۔ دنیا میں ہو رہا ہے نا۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہمارے اندر کی چاہت یہ ہو جائے کہ میرا ایمان، کہ صحابہ کون کہ ایمان کی چوٹی پر ان کے جیسا ایمان، جیسے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کے جیسا ایمان بناؤ کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے 10 مرتبہ پرواہ نہیں، ایمان کو زد نہ پڑے، ایمان کو آنچ نہ آئے۔ جیسے وہ اصحاب کہف کے وہ 7 لڑکے تھے، 7 جوان تھے، اور سب بڑے باپوں کے، کوئی وزیر خزانہ، کوئی وزیر مالیات، کوئی وزیر کیا، کوئی بڑے بڑے حکم۔ ان 7 لڑکوں کے دل میں ایمان اتر گیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، قرآن کہتا ہے وہ کچھ ماں کے جنے تھے، کچھ جوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب لوگوں نے ان کو دھمکانا شروع کیا، طرح طرح کا ڈر، او ابے کیا کر رہا، ابا وزیر ہیں، اسٹیشن کا کولی بھی اپنے بیٹے کو وہ اپنا نمبر دے دیتا ہے، اور اس کو بعد میں اسی کام پہ لگاتا۔ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگر باپ کے دھرم پر نہ رہا تو ساری فیسلٹی ختم، سڑک پہ پھرے گا۔ لیکن اس کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایمان اتنا زبردست اترا تھا، بھائی جائے گی ایمان تو نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے ایمان بنانا بھی ہے، ایمان کو پکا اور مضبوط بھی کرنا ہے، ایمان کو بچانا بھی ہے، اور ایمان پھیلانا بھی ہے، اور اس کے راستے بتلائے
کہ جتنا ایمان کو بولیں گے، سنیں گے، دعوت دیں گے، ایمان سے بنے گا. اور اس ایمان کے لیے جو مجاہدہ کریں گے، جو قربانی دیں گے، جو اپنی طبیعت کے خلاف کی چیزوں کو برداشت کریں گے. جی تو کچھ اور چاہ رہا ہے، لیکن ایمان کہتا نہیں، مومن یہ نہیں. جیسے حضور نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا. تو اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر اس ایمان کو بچانا، اس لیے کہ ماحول سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی میں ہے نہیں کہ ایسا ماحول جس میں ایمان کی حفاظت ہو. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، وہاں 2 خاندانوں میں بہت لڑائی تھی اور 120 سال سے تھی. کتنا خون، کتنی جانیں مال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت، اخلاق، پیار، محبت، ایسی محبت ہوئی اور وہ ساری لڑائیاں ایسے ختم ہوئی کہ ایک یہودی نے آ کر کے یوں کہا کہ میں نے کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا، قیصر کے اور بڑے بڑے راجا مہاراجاؤں کے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں جیسا کسی کو نہیں دیکھا. کہیں بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، منڈی میں چلے جاؤ، کہیں محلے میں چلے جاؤ، 2 آدمی ایسے معلوم جیسے بالکل سگے بھائی ہوں، ایسے آپس میں محبت. یہ ہمارے 6 نمبر ہیں نا، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. جب آدمی ہیں تو حضور نے ماحول بنایا تھا اس یہاں تک علماء نے لکھا ہے ہر محلہ، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، ہم جو کچھ ہیں سب بعد میں، باپ کے بیٹے، بیویوں کے شوہر، شوہروں کی بیویاں، ہم جو کچھ ہیں سب بعد. ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں. کریں گے وہ جو اللہ کا حکم ہے، طریقہ وہ ہوگا جو ہمارے نبی نے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی کی ذات کے لیے، اپنی ذات کو کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ تھی. اور سب، اب جیسے مسجد میں ایڈوکیٹ بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، لکھپتی بھی آتے ہیں، اور جو روزانہ کی مزدوری کرتا ہے مسجد میں سب آتے ہیں. یہ سارے حضور کے نمونے پر آ جائیں. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، اور مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ، اور گاؤں دیہات، شہر، گلی کوچہ، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ نمونہ. کہ معاشرت، رہن سہن، سماج، سوسائٹی، حیا، سادگی، ایک دوسرے کا حق، ایک دوسرے کی عزت کہ پورا یہ نمونہ. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے اپنے آپ کو حضور کا نمونے پر لانا ہے. کھانا کیسے کھاتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، جب گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، محنت کے میدان میں بدر میں آپ کیسے روئے، احد میں آپ کو کتنے زخم آئے. یہ سارا حضور نے کر کے دکھایا کہ ہم اپنے آپ کو اس نمونے پر لے چلنے کی. اور پھر یہ عجیب بات، آدمی نیت کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، لیکن جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا، ایک آدمی نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اب تو مجھے قرآن پڑھنا ہے. الف با سے شروع کیا، پوری تختی یا تک بھی نہیں پہنچا، مر گیا. اللہ پاک اس کو پورا قرآن پڑھنے ہونے کے ساتھ اٹھائی. کہ آدمی کی نیت، کہ اگر آدمی کی نیت مجھے اپنی زندگی کو 100% حضور کے نمونے پر لانا ہے، خلفائے راشدین کے نمونے پر آنا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آنا ہے، نیت یہ کی، کوشش شروع کی، زندگی نے وفات نہیں، اللہ ان کے ساتھ اٹھائیں گے. جیسے وہ فضائل کی کتابوں میں ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھایا جاؤ گے. کوئی تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، اور کوئی فرعون، قارون، حامان کے ساتھ.
کہ جیسے زندگی کی بنیاد ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ بہت سادہ اور آسان سا کام کیا ہے. کوئی کاروبار وغیرہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں، صرف اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے. جیسے روزانہ ملاقات کرنے والے کہتے ہیں نا، روزانہ کی محنت مسجد کی، روزانہ، مہینے میں 3 دن، سال میں چلہ، ایک مرتبہ ہمت کر کے 4 مہینے. اور پھر جب آدمی کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، جیسے ہم نکلتے ہیں کوئی چیز بک رہی ہے اور ہم نے لی، اچھی لگی تو کیا کریں، تھوڑے اور دے دو اور دے دو. نہیں، یوں کہ جب آدمی کا وقت لگتا ہے، ایمان سیکھتا ہے، نمازیں سیکھتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز نماز ہے. فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہاں تک فرمایا، اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہ آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی جا سکتے تھے تو آپ مسجد میں جا کے نماز. اخیر کی 17 نمازیں جس طرح آپ کی ہوئی ہے، اسی لیے فرض نمازوں کو. اور پھر خوشخبری یہ سنائی کہ جو آدمی اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہے وہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرے. تو مرتے وقت ایسے آدمی کو فرشتہ ایمان کے کلمہ پڑھاتا ہے. دوستو، ہم سب کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور اصل مسئلہ آخرت کا ہے. یہ اس کا ایک نسخہ. جیسے کوئی کہتا سر میں درد ہے، کوئی کہتا پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا بخار ہوا، تو ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں نا، یہ گولی کھا لو سر کے درد کے لیے، یہ پیٹ کے لیے ہوتی. ایسے ہماری یہ 6 نمبر، 3 دن، چلہ، 4 مہینے، یہ سیرت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں ایک نسخہ ہے. وہ جو بیمار آدمی سر کے درد والا اور پیٹ کے درد والا گولی کھاتا ہے تو سارا کاروبار وغیرہ سب چھوڑ دیتا ہے. دوا کے وقت میں دوا کھا لیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ سامنے آتا ہے تو پھر کیسا تر و تازہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی دوستو، اس وقت میں ہمارا وقت، جان بھی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. جان کس نے دی؟ ماں کو بھی پتا نہیں تھا کہ آج میرے منع کی آنکھیں بن رہی ہے. اللہ نے تو جان مال اللہ کی امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اتنے اونچے درجے پر آئے، ان کو پہلے دن کا سبق حضور نے یہ پڑھایا تھا. یہ تو کہتا ہوں میری جان میں، یہ جان مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اسے صحیح لگانے کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں وقت لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، خرچ کہاں کتنا ہو، کیسے ہو، تو وہ سارے پھر صحابہ بن گئے اور کتنے اونچے درجے پر گئے. وہ اللہ پاک جس اللہ پاک نے ان کو نوازا، وہ اللہ پاک تو آج بھی ہے، حی و قیوم ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ پاک خود کہتے ہیں، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ، اور جو چل کر آتا ہے رحمت میری لپک کے لیے. اس لیے دوستو گزارش یہ ہے، اسی میں ماشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جن کے 4 مہینے پہلے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی، اور جن کے نہیں لگے ہیں. اب یہ آپ کا اجتماع کل کو ختم ہو جائے گا، اور لوگ کہاں اور جماعتوں میں، رات بھی صبح میں بھی ہم نے تشکیل کی تھی. ہمت کر کے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ اور یہ دیکھا ہم نے، کوئی ایک پہل کرتا ہے، جیسے کہ بہت بڑا ٹولہ دروازے پر کھڑا ہے، ٹک 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 ٹک، کون؟ بھائی فلانا. دروازہ کھلا تو سب اندر گھس گئے. ایسے کوئی ایک کھڑا ہو کے دروازہ کھلوا لے، انشاءاللہ اور جماعتیں بنیں گی.